السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں اس کی پریشانی کا کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک لڑکے کی کہانی ہے جو بہت ہی پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پریشانی کی حالت میں کیا کروں۔ پریشانی اتنی تھی کہ ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود اپنے ضمیر کا مجرم بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی وہ اپنے گناہ کے بارے میں کسی سے بات کرے، مگر پھر وہ خاموش ہو جاتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نہ صرف لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے بلکہ وہ بدنام ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ ضمیر کا قیدی بنتا جا رہا تھا۔ آج پھر اس سے وہ غلطی ہو گئی ہے جس کی وہ کئی بار معافی مانگ چکا ہے۔ وہ اپنے مالک سے شرمندہ تھا، بے حد شرمندہ۔ اس کا یہ عمل اس کے خود کے لیے نقصان دہ تھا، مگر بس دوستوں کی محفل چونکہ خوب جمی تھی اس وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اسے اب کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کا کس کو بتائے، اس کا ذکر وہ کس کے ساتھ کرے۔ بس وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا کہ اسے کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے اس کے والد چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ وہ ان کی تہذیب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور السلام علیکم کہا۔ اس کے والد نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی تمام کیفیت کو جان گئے اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، بیٹا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد کو ساری بات بتا رہا تھا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا۔ اس نے اپنے والد کو یہ بھی بتایا کہ میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بہت افسردہ تھا اور اس کے چہرے پر اب بھی مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ میں اب کیا کروں؟ جب اس کے والد نے اس کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو اپنے والد کو اس نے اپنی ساری بات بیان کر دی۔ جب بات ختم ہوئی تو اس کے والد نے مسکرا کر کہا، یہ دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ اس کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولے، بیٹا اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے تمہارا پشیمان ہونا اور اپنی غلطی پر آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک انعام ہے، اس لیے پریشان نہ ہو اور جو نماز چھوٹ گئی ہیں وہ قضا کر کے پڑھ لو، جبکہ آئندہ کوشش کرو کہ فرض نماز باجماعت اپنے وقت پر ادا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلے گئے، کیونکہ وہ اس کی نماز ہی تھی جو چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھا۔ اور اس نے کہا، مجھے ہلکا کر دیا ہے میرے والد نے، اور اس نے کہا میرے دل میں بڑا ہی بوجھ تھا کہ میں نے یہ نماز کیوں چھوڑی ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، پر میں نے اپنی والد کی بات سن کر یہ محسوس کیا ہے کہ میرے اللہ بہت بڑا مہربان ہے اور ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اب نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کی پوری کوشش کروں گا کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اور اس نے پھر نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے چل پڑا۔ اب اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی فرض نماز نہیں چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے گا۔ اگر ہر انسان یہ سوچ رکھے تو کبھی بھی وہ برائی نہیں کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے گا۔ ہمیں اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دل سے توبہ کریں تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ چاہے زندگی میں کوئی بھی پیچھے نماز نہ بھی پڑھی ہو تب بھی اللہ سے دل سے مغفرت کرنے سے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی ہم باقاعدگی سے نماز ادا کریں، جس طرح اس لڑکے کو اپنی اس نماز چھوٹنے پر شرمندگی تھی، ہمیں بھی اس طرح کی شرمندگی ہو، تاکہ ہم
آئندہ سے کوئی نماز نہ چھوڑ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔